اب بہت ایک تفصیلات ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نماز پڑھیں گے مگر دین سے نکل جائیں گے، قرآن پڑھیں گے دین سے نکل جائیں گے. اور کیسے دین سے نکلیں گے؟ قربان جائیے رسول اللہ کے کلام بلاغت اور علم غیب پر. اصل میں یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے اور یہ کیوں نہیں بیان کرتے، اس کی وجہ بتاؤں. جب یہ علم غیب کی حدیث پڑھیں گے ان کی پول پٹی کھل کے نظر آئے گی. جتنی غیب کی حدیثیں سب میں ان کی پول ہے. تو انہوں نے ایک سیدھا راستہ نکالا، رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کر دو، راستہ پیچھا چھوڑ جائے گا. سنی جو بھی حدیث لائیں گے دیکھو رسول نے قیامت کے بارے میں، ہم غیب نہیں مانتے نبی کو تھوڑی مانتے. نبی نے فرمایا دین سے نکل جائے گا. اور کیسے نکلیں گے؟ اب مثال دیکھیے رسول اللہ کی کیسی مثال دے رہے سرکار. اور رسول اللہ نے کہا دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے. آپ کے فہم کے مطابق کہوں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. کمان سے تیر لیا چھوڑ دیا، کتنے تیزی سے سنسناتا ہوا تیر نکلتا ہے، ایسے تیزی کے ساتھ دین سے نکلیں گے. اور کیا فرمایا؟ یہ ممکن ہے کہ نکلا ہوا تیر کمان کا واپس آ جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ یہ دوبارہ دین میں لوٹ آئے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا نازک سوال. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیا، بہت سارے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، پھر یہ حدیث کے مزاق کہاں ہوئے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا پیمانہ دیا ہے، اس لیے تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت پیمانہ کیا دیتے؟ فرمایا کہ وہ شخص آ سکتا ہے، لوٹ جاتا ہے کہ بغیر علم کے سبب سے ناواقفی میں بدعقیدوں میں چلا گیا مگر توہین رسول نہیں کیا. امید ہے کہ لوٹ آئے. مگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے محبوب جو میرا گستاخ ہے میں رحم کرنے والا ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں، چاہوں تو اس کو معاف کر دوں، دین میں لوٹ آئے. مگر اے محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا میں توفیق توبہ چھین لیتا ہوں، نہیں لوٹے. ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پر ہم مہر لگائیں. تو جو لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں بہت سنجیدہ حالت میں، حضرت علام نے بھی گزارش کی، ہمارے بزرگ نے بھی گزارش کی، جانشین برہان ملت نے بھی اپیل اور گزارش کی کہ جو لوگ ناواقفی میں ان سے متاثر ہو کر ان کی جماعت میں چلے گئے، میں کہتا ہوں مطالعہ کرو، تحقیق کرو. تحقیق ایک طرفہ نہیں، پہلی بات بتا دوں، تحقیق ایک طرفہ نہیں. ون سائڈ سنا اور ہو گیا فیصلہ کر دیا، یہ تحقیق نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی عدالت ون طرفہ سن کے ایک طرفہ سن کے فیصلہ نہیں سناتی. اور جب دنیا کی عدالت نہیں سناتی تو شرعی عدالت سے آپ کیسے توقع کر رہے ہیں؟ دونوں طرف کو دیکھیں. تو میں اپیل کروں گا، اور اپیل یہ ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ناواقفی میں، مگر اللہ کے فضل و کرم اگر اتنا ہوا ہے، اتنا تو کم سے کم فضل ہے کہ ابھی تک گستاخی نہیں کی رسول کی، لوٹ آؤ. اس سے پہلے کہ ان گستاخوں کے بیچ رہ کر تم بھی کہیں گستاخ نہ بن جاؤ، اس سے پہلے لوٹ توبہ کر. نبی نے کہا کہ یہ ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا، پھر یہ لوٹ کر نہیں آئے گا. آئیے اس حدیث کو اور کس کس نے لکھا؟ یہی حدیث ذو الخویسرہ والی بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 3610 کے اندر موجود ہے. اور یہی حدیث مسلم کے اندر 1064 اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 171 اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 53 پہ نقل کیا. اب یہ حدیث سن لیا آپ نے کہ ذو الخویسرہ نام کا شخص آیا، سرکار مال تقسیم کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ انصاف سے کام لو. اور کس قبیلے کا تھا وہ؟ بنو تمیم کا. آئیے بخاری کی کتاب حدیث دیکھیں، یہ ہے صحیح بخاری، یہ چھپی بھی انہی کے یہاں سے، ہمارے یہاں سے نہیں، کتب خانے رہیں گے دیوبند سے چھپی ہے یہ بخاری. بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 1051، کتاب الفتن، یہ بات کا کتاب کا نام ہے، کتاب الفتن، حدیث نمبر 7054. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں جو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، حدیث کے بڑے راویوں میں. قال، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا یا دعا فرمائی. ذکر کے معنی دعا بھی آتی ہے، سرکار نے دعا کی. اب دعا کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی سنیے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ برکت نازل فرما ملک شام میں
اے اللہ برکت نازل فرما ملک یمن، ملک شام میں برکت نازل فرما، اور ملک یمن میں۔ شام کا اب نیا نام ہے سیریا، پرانا نام ہے شام رسول اللہ کے زمانے کا، اب تو اس کا نام ہو گیا سیریا۔ سرکار کہہ رہے ہیں اللہ سیریا میں برکت نازل فرما، یمن میں برکت نازل فرما۔ قالو وفی نجدنا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور یہ نجد مدینے کے مشرق کی طرف ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا نام تھا نجد۔ حدیث کون سی کتاب کی ہے؟ بخاری کی، یاد رکھیں۔ وفی نجدنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی تو دعا کیجئے۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا اے پروردگار برکت نازل فرما ملک شام میں، برکت نازل فرما ملک یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا کیجئے۔ اب راوی حدیث عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں، مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید تیسری بار میں رسول اللہ نے پھر ان کو جو جواب دیا، یعنی انہوں نے 3 بار کہا، رسول نے 3 بار دعا کی اللہ برکت نازل کر ملک شام میں، برکت نازل فرما ملک یمن میں، اور وہ 3 بار کھڑے ہوئے، 3 بار کہا اللہ کے نبی نجد کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے نبی نجد کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے نبی نجد کے لیے دعا کیجیے۔ راوی کہتے ہیں تیسری بار میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن یطلع قرن الشیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا اس علاقے کے لیے نجد کے لیے میں دعا کیوں کروں؟ وہ زلزلوں اور فتنوں کی زمین ہے، وہ زلزلوں کی زمین، وہاں سے فتنے نکلیں گے، اور کیا ہوگا؟ یطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سنگ نکلے گا، شیطان کا گروہ نکلے گا، شیطان کی ٹولی نکلیں گی۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ قرن الشیطان کا جو مطلب عربی کا لفظ آیا ہے کہ قرن الشیطان، اس کا ترجمہ ہمارے علماء نے تو یہ کیا شیطان کا سنگ، وہاں سے شیطان کا سنگ ظاہر ہوگا، یہ شیطان کا گروہ نکلے گا۔ دیوبندیوں نے ایک لغت چھاپی ہے مصباح اللغات عربی زبان کی، اس کو اردو میں انہوں نے ڈھالا ہے، اور مصباح اللغات کے اندر جو دیوبندیوں کی عادت چھپی ہے انہوں نے قرن الشیطان کا مطلب کیا لکھا ہے دیکھیے، ابھی یہ حدیث اور واضح ہو جائیں گی ان کے ترجمے کے مطابق۔ قرن الشیطان کا انہوں نے مطلب بیان کیا شیطان کی رائے کا پابند، یہ ترجمہ کر کے اور فضل ہے۔ اب حدیث کا مفہوم ان کے ترجمے کے اعتبار سے یہ ہو گیا کہ نجد سے جو شخص نکلے گا، جو گروہ نکلے گا، وہ اللہ رسول کا پابند نہیں ہوگا بلکہ شیطان کی رائے کا پابند ہوگا۔ اب آئیے نجد کا ذرا تعارف پیش کریں، نجد ہے کیا؟ مدینے سے مشرق کی سمت سرکار کے روضے پہ جب آپ حاضر ہوں اور رسول اللہ کے روضے کی طرف رخ کر کے مشرق کی طرف آپ رخ کریں گے تو اس طرف کا علاقہ آتا ہے نجد، مشرق کی جانب۔ اور سری حدیث موجود ہے، 2 حدیثیں بلکہ مسلم میں 2 حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اشارہ کیا اور کہا کہ فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، کہاں؟ مشرق کی جانب، مشرق کی طرف اشارہ کر کے بتایا فتنہ مشرق سے نکلے گا، اور مشرق میں کیا ہے؟ نجد۔ 1115 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا نجد، اس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب، اور رسول نے کہا کہ ذو الخویسرہ کس قبیلے کا ہے؟ بنو تمیم کا۔ اب آئیے شہادت دیکھتے جائیں، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، یہاں ٹیبل پر بھی موجود ہے۔ تقریر کے بعد میری قیام گاہ پر جس کو شبہ ہو ہر کتاب دیکھ لینا، یہ پروجیکٹر پہ دکھا رہا ہوں، سامنے موجود ہے۔ لکھنے والے ہیں کہ بہت بڑے علامہ شیخ احمد بن حجاج، اور تصحیح و تحقیق سعودیہ عربیہ کے مفتی اعظم تھے، ابھی مرے، علامہ الشیخ عبدالعزیز بن باز، ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی، اور یہ کس کی سوانح حیات ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی۔ آئیے اس کتاب کا صفحہ نمبر 24، یہ عجیب اتفاق ہے، کتاب کا صفحہ بھی 24، یہ بڑا اتفاق ہے، میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ کتاب موجود ہے۔ صفحہ نمبر 24 پر کیا لکھا ہے ذرا سنیے، دیکھیے ابتدائی حالات
کس کے حالات؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے. سنیے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام، لفظ نجدی بھی لکھا ہے جو بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے؟ سرزمین نجد سے. اب سنیے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے. کون ہے یہ؟ نجد کا رہنے والا. کس قبیلے کا؟ قبیلہ تمیم. اور بخاری کی 2 حدیثیں بتا رہی ہے نجد سے ایک فتنہ گر اٹھے گا، ایک شیطان کی رائے کا پابند نکلے گا. تم نے خود لکھ کے بتایا کہ شیطان کی رائے کا پابند کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی. قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ بنو تمیم. مشکات بخاری کے حوالے سے حدیث سن چکے آپ. ذو الخویسرہ قبیلہ بنی تمیم کا شخص تھا. اب جد اعلیٰ کا پتہ چل گیا. چلیے اب آئیے آگے بڑھیں. اب جناب نے ایک نئی مذہب کی بنیاد ڈالی اور شروع کیا. 1300 سال 1400 سال سے جو مراسم چلے آ رہے تھے اسلام کے نام پہ، سب شرک. قبر پہ جانا شرک، قبر پہ چادر چڑھانا شرک، قبر کو چومنا شرک، بزرگوں سے وسیلہ لینا، استعانت کرنا شرک. سب شرک، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک. ان کے ماننے والے 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور دونوں محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کو مجدد، وقع، عالم، فاضل، سب سے بڑا علامہ مانتے ہیں، اپنی جماعت کا فاؤنڈر بھی مانتے ہیں. 2 گروہوں میں بٹنے والے کون؟ ایک غیر مقلدین ہوئے جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، اور دوسرے دیوبندی. مگر دیوبندیوں کو پیندا نہیں. یہ بڑی عجیب ٹریجڈی ہے. ترکی حکومت تھی تو عبد الوہاب نجدی کو گالیاں بکیں. ترکی حکومت ختم ہوئی، آل سعود کی حکومت آئی تو عبد الوہاب کی تعریف کرنے لگے. جیسا دیش ویسا دیش. بہرحال اب فی الحال یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عبد الوہاب نجدی ہمارے پیشوا بزرگ ہیں. اب ان کے ماننے والے نکلے. جیسا کہ میں نے بتایا ان کا سب سے بڑا مشن تھا کہ جتنے اسلام کے مراسم ہیں، جتنے عقیدت کے براکیز ہیں، سب کو شرک کے اڈے بولو اور سب مراسم کو شرک بولو. آج